الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ARYQ TV سے پروگرام اسماء النبی لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کے ساتھ۔ ناظرین، ہم جب بھی سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سے ایک دعا خصوصیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور اگر ہم دن کی 5 نمازوں کی رکعتوں کو کاؤنٹ کریں تو 4 فجر کی، 12 رکعتیں ظہر کی، 8 رکعتیں عصر کی، 7 رکعتیں مغرب کی اور 17 رکعتیں عشاء کی، یہ ٹوٹل کل ملا کے 48 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم دن میں 48 مرتبہ تو ضرور اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پکارتے ہیں تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت جا بجا کلام اللہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ چاہتے ہو، میرے ختم المرسلین، میرے رجل الرشید کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہی تو ہے، اس کی دعوت کو اپنا لو، اس کی دعوت پہ لبیک کہہ دو، وہ میرا راستہ ہی تو ہے، اور اس کی اطاعت کر لو، وہ میری اطاعت ہی تو ہے۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ جو میرے نبی کی، میرے ختم المرسلین کی اطاعت کرے گا وہ میرا ہی راستہ ہے، لہذا میرے نبی کی دعوت کو قبول کر لو، اس کا بتایا ہوا راستہ اپنا لو، تو تم رحمت کے ایک جلوہ میں آ جاؤ گے۔ ناظرین، آج جو ہمارے اسماء النبی ہیں جن کا ہم نے آج تذکرہ کرنا ہے، ان میں سب سے پہلے ہے سیدنا الدائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد ہے سیدنا الراشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آپ کا ایک آفاقی اسم نبی جو ہے سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارے آج کے اسماء ہیں، اور ان پر گفتگو کرنے کے لیے آج اس بزم اسماء النبی میں میرے ساتھ دائیں جانب سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب الشیخ مکرم پیر سید علی رضا بخاری۔ ناظرین، چونکہ آج یوم شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، شیر خدا کا یوم شہادت ہے، تو ہم نے اپنا مہمان بھی چن کر رکھا ہے علی رضا، جناب سید علی رضا بخاری، چونکہ حضرت علی کی نسبت، ان کی رضا کی نسبت، اور وہ مہمان آج ہم لائے ہیں اپنے پاس۔ آپ سجادہ نشین ہیں درگاہ بساہا شریف آزاد کشمیر کے، چیئرمین ہیں آپ صوفی پیس فورم کے، اور بانی سرپرست ہیں رضا فاؤنڈیشن UK کے، اور ان کے ساتھ آپ کے جانے پہچانے جن کی باتوں کو آپ اپنے دل میں سموتے ہیں، سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور بار بار سننا چاہتے ہیں، جناب علامہ شہزاد مجدی۔ آپ ڈائریکٹر ہیں دارالاخلاص اسلامک ریسرچ سینٹر لاہور کے، اور میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں بہت خوبصورت لہن اور اسلوب کے مالک، بہت خوبصورت ثنا خوان رسول حافظ قاسم مدنی۔ السلام علیکم قاسم صاحب۔ السلام علیکم، کیسے مزاج؟ خیریت سے آپ؟ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسماء النبی پر، تو میں سب سے پہلے شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ سیدنا الدائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صفت بھی ہے، آپ کا اسم مبارک بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ، قرآن کریم بھی گواہی دیتا ہے کہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرا، کہ آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے، بلانے والے، آپ دعوت خیر دینے والے۔ ہماری رہنمائی آپ شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی دعوت کی بنیادیں کیا تھیں، کن بنیادوں پر آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور کن بنیادوں پر آپ نے دعوت الی الخیر کا پرچم بلند کیا؟ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور ARYQ-TV کی آپ کا جتنی ٹیم ہے آپ سب کا شکریہ. اور میں سب سے پہلے تو میں آپ کی جو ماہ سیام میں یہ اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہے اس پہ بطور خاص آپ کو پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ نیکیوں کے موسم میں خیر کی بات، نیکی کی بات اور وہ مبارک ذکر جس کو علماء نے جامع الاذکار کہا وہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس اتنی گہرائی میں جا کر محبت رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی شان کا بیان سننا اور سنانا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تو ان کا کرم ہے جی کہ ہمیں چنا ہے اس تذکرے کے لیے، ہم کہاں اس لائق تھے. یقیناً. تو جو آج کی اس مبارک مجلس میں جو اسماء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے بیان کیے اور جس میں پہلے اسم الداعی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے چونکہ گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اور آپ نے قرآن عظیم شان کی آیت کریمہ کا حوالہ بھی دیا کہ قرآن پاک میں یہ مبارک اسم اس مبارک آیت کریمہ میں اور باقی مقامات میں اس کا بیان ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشاد ہوتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سبحان وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ بے شک ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا. اور پھر جو آج کا اسپیسیفک ٹاپک ہے وداعیا الی اللہ باذنہ، یہ مبارک اسم یہاں بیان ہوا اس کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلانے والا، آپ کو داعی بنا کے بھیجا باذنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے اس کی طرف بلانے والا. تو یہ سب سے پہلے جس بنیاد اور جس بیس کی یا جو آبجیکٹیو ہے اس دعوت کا جس کا آپ نے تذکرہ کیا، اس میں بنیادی ساری بات اسی آیت کریمہ میں وضاحت کے ساتھ اگر اس میں غور کیا جائے تو بیان کر دی گئی ہے کہ حضور نبی کونین آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، سبحان اس مخلوق کو خالق سے ملانے والے واہ واہ واہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وصل کے لیے، قرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اطاعت کرنے کے لیے جو ذات گرامی معیار ہے، کرائٹیریا ہے، سب کچھ ہے، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو دعوت کی اساس اور بنیاد خلق خدا کو اللہ سے ملانے کے لیے، وہ ایک آپ اپنی زبان اقدس سے جو اللہ کی وحدانیت کی بات نہ صرف بات کی بلکہ اس پیغام کو، اس خالص توحید کے اس میسج کو لوگوں کے دلوں میں اتارا. اور کس طرح کی سرکمسٹانسز سے اس وقت آپ بہت ویژنری ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں اور ساری وہ سچویشن اس وقت میں سمجھتا ہوں ناظرین بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ایسے حالات، الٹریٹ معاشرہ اور بالکل بڑا مشکل گمراہی کا، رسوائی کا، کون سی برائی کی جو گمراہی اور پتھریلی ایسی وہ آپ سمجھ لیں ان ظلمات سے آپ نور کی طرف بلا رہے ہیں. ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مشن تھا، یہ بہت بڑا ٹارگٹ تھا اور یہ آسان کام نہیں تھا الداعی کا یہ ٹائٹل دے کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا. لیکن اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے کی دعوت، وہ دین کی دعوت، وہ گمراہی سے لوگوں کو نکالنے کی دعوت، وہ خیر و ثواب کے راستے پہ چلانے کی دعوت، اللہ کی رضا کے اس طریق پہ چلانے کی دعوت، کامیابی، کامرانی، فوز و فلاح اور انسانیت کو انسانیت کے معراج سے آشنا کرنے کی دعوت، صحیح، اس ساری خلق خدا کو ہدایت کے راستے پہ گامزن کرنے کی دعوت. اس میں جو الداعی کے ساتھ ہی باذنی ہے، علماء اس کو بڑا اس پہ فوکس کرتے ہیں. اگر آپ تفاسیر کو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ اللہ کی مشیت شامل، کہتے ہیں یس آپ کی دعوت کو صرف اپنی طرف سے نہیں تھی، اس میں اللہ کی رضا شامل، اللہ کی رضا شامل تھی. یہ باذن ہی اس الداعی کا سارا کچھ ہے، یہ ساری اسپرچل پاور، ساری طاقت. بلکہ اس میں صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا کہ باذن ہی اے بے تسہیل ہی و تیسیر ہی، اس میں آسانیاں پیدا. آپ کی اجازت سے کلام بھی سنیں. بسم اللہ. مجھے سب آپ سے بھی بات کرتے ہیں کلام سننے. جناب قاسم مدنی صاحب. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ
بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو. عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے. عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. خدا کی قدرت نے ڈالے رکھے ہیں تجھے پہ ستے ہزار پردے ہیں تجھے پہ ستے ہزار پردے. جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہے جاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. ہے تو بسائیں عجیب انسان کے خوف محشر یا نبی سیکا یا حبیب سلام علیک. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ہمارا پروگرام اسماء النبی اور بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے بہت خوبصورت مہمانوں کے ساتھ. جناب پیر سید علی رضا بخاری صاحب اور علامہ شہزاد مجددی صاحب کے ساتھ. علامہ شہزاد مجددی صاحب، سیدنا الداعی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا آج کا سب سے پہلا اسم نبی ہے، تو شاہ صاحب نے اس پر روشنی ڈالی. آپ یہ ہماری رہنمائی کیجئے گا ناظرین کی بھی کہ آج ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، کوئی برا مان جاتا ہے، خوش نصیب مان لیتے ہیں، کوئی ماتھے پہ تیوری چڑھا لیتا ہے اس دعوت کو سن کر. آپ یہ فرمائیے کہ دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے نبوی اسلوب و آداب کیا تھے کہ جس سے دعوت دل میں اتر جاتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے جو بنیادی بات ہے نا جی دیکھنے کی کہ جب ہم اس ذات پاک کو جو جن کا تعارف یہ ہے کہ لأن الرسول برزخ بین الخالق والخلق، سبحان اللہ، وہ محض ایک عام دائی نہیں ہے جو لوگوں کو بلا کے پکار کے کچھ ٹیکسٹ یا تقریریں یا لیکچر دے رہا. وہ ایسا دائی ہے جو خود سراپا دعوت ہے واہ، اور جس کی طرف بلا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق اس درجے کا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اقامہ اللہ مقام نفسہ، واہ، گویا اللہ تبارک فی اوامرہ و نواہیہ، اللہ نے اپنے امر و نواہی میں اپنی جگہ اپنے رسول کو کھڑا کیا ہوا. واہ واہ واہ. اب ایسی ہستی کس ذمہ داری کے مقام پہ کھڑی ہے، کتنے بڑے منصب پہ کھڑی ہے کہ جن کو جس کی طرف بلا رہی ہے اس میں اس کا رول کیا ہے، برزخ کا، واہ، ملانے والے کا. سبحان. جسے رومی کہتے ہیں تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی، برج ہے. بندوں کو رب سے ملانے اور بریجنگ کا کام کرنے کے لیے جو ہستی کھڑی ہو وہ کیسا دائی ہوگا. اور پھر وہ صرف دائی نہیں ہے، وہ خود دعوت بھی ہے سراپا، سبحان اللہ. اور وہ خود صراط مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں
مفسرین نے صراط لکھا کہ مستقیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم ہے. تو گویا جسے وہ بلا رہے ہیں اس کو سہولت اس درجے کی حاصل ہے کہ جو دعوت دینے والا ہے وہی اس کی منزل ہے. واہ واہ. اس کے لیے سہولت اور آسانی اس درجے کی ہے کہ جو دائی ہے وہ خود منزل مقصود ہے. بس اس نے اس تک پہنچنا ہے اور اس کے قدموں تک پہنچ گیا تو فوز و فلاح پا گیا, منزل مقصود پا گیا. اب ایسا نمونہ دائی و دعوت جس امت کے سامنے کھڑا ہو, وہاں پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جیسے مبلغ پیدا نہیں ہوں گے تو اور کون پیدا ہوگا؟ جو کہتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا, ہمارے دائی نے اپنی دعوت اس کمال سے ہمیں پہنچا دی ہے کہ اب اگر معبود سارے پردے اٹھا کے حجاب ہٹا کے بھی سامنے آ جائے تو ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب دوسرا اس میں نبی آج ہمارا سیدنا الراشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم جو خلفائے راشدین کا تذکرہ کرتے ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر بن الخطاب, سیدنا عثمان غنی اور سیدنا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں. اصل میں دیکھا جائے یہ تو خلفاء ہیں اس رشد کے. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت الراشد وہ رشد کا مقام و منصب کیا تھا جس کو لے کر پھر صحابہ آگے چلے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جس دعوت اللہ کی بات ہو رہی ہے, جی جی, اور جس ادائی کی بات ہو رہی ہے, بڑا گہرا تعلق اس مبارک اسم کا بھی ہے, آپس میں ربط ہے, بڑا ربط ہے بالکل. ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اتنا ریلیونس ہے کہ الراشد وہ فیض, وہ برکت, وہ نور, وہ کرم, وہ خیر, وہ برکتیں, وہ سعادتیں سبحان اللہ, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حریم کبریا سے لے کر یہ پیارا محبوب اس مخلوق میں بانٹ رہا ہے. واہ. اس کا سارا اظہار الراشد کے مبارک اسم کے ذریعے سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی انما انا قاسم واللہ یؤتی, کہ بے شک میں قاسم ہوں, بانٹنے والا ہوں, تقسیم کرنے والا ہوں, اللہ وہ مجھے سبحانہ و عطا تعالیٰ کرنے عطا والا ہے, کرنے میں والا. تقسیم کرنے والا ہوں. جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر عطاؤں کی حد کر دی, انتہا کر دی عطاؤں کی, بے حد و حساب عطا فرمائی, اور عطا کہ اتنی عطا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, پیارے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی اتنی عطا جہاں محبوب کی رضا وہ منزل بن جائے, الٹیمیٹ آبجیکٹو بن جائے, تو یہ بہت بڑی عطا ہوتی ہے, نوازش ہوتی ہے. تمام انبیاء, شاہ صاحب کا تقلیم معاف, تمام انبیاء اللہ کی رضا کے طالب تھے اور اللہ ختم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا. سبحان اللہ. تو وہ رشد و ہدایت کے انوارات محبوب کو سراپا رشد و ہدایت والا بنایا, ہدایت عطا کرنے والا بنایا, اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت آپ کی زبان اقدس سے ہو. صاحب تفسیر مظہری کہتے ہیں کہ یہ دعوت زبان سے آپ کی دعوت تھی, لیکن سراپا آپ سراج منیر تھے, جو اگلا حصہ میں بالکل, یعنی ظاہری باطنی طور پر وہ ریفلیکٹ کرتی تھی, انوارات برستے تھے, رحمت برستی تھی سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے, حرکت و سکنت سے. بالکل. وہ نور جب برسا تو آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان, اہل بیت اطہار, کبار اہل بیت اطہار, ان کو عطا پر عطا, ولایت عطا کر دی, نور عطا کر دیا, برکت عطا کر دی, حتیٰ کہ اتنا رنگ چڑھ گیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نشرہ کے سینہ اقدس کے فیضان کا, اور ان مبارک اداؤں کی برکتیں اتنی حاصل ہو گئی کہ اس رنگ میں رنگے گئے. اس لیے تصوف میں یہ بات بڑی اس کو اہمیت دی جاتی ہے, اس کی ہدایت کے مدارج میں جو لنک اپ ہونا ہے, ایک اسپرچل سسٹم میں کنیکٹ ہونا ہے, فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ. تو صحابہ کرام اہل بیت اطہار انہوں نے فنا فی الرسول کا مقام حاصل کیا, اور آپ نے جو اشارہ کیا خلفائے راشدین مہدیین, میں سمجھتا ہوں وہ رنگ چڑھ گیا. سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد و ہدایت کی اس مہر لگا کر مہر تصدیق ثبت کر دی. فرما انہی کو لے کر صحابہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین جو میرے نائبین ہیں جن پر رشد و ہدایت کا, اور میں یہاں یہ بات بالکل کہتا چلوں کہ وہ ہدایت کا نور جاری و ساری ہے. سبحان اللہ. آج تصوف کے سلاسل کے اور قیامت تک جاری و ساری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رشد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشد پہ بات ہو رہی ہے. یہ زندگی کی, میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کی سب سے بڑی عطا جو ہمارے اوپر ہے وہ زندگی ہے, اور زندگی کے بعد سب سے بڑی اللہ کی نعمت رشد اور ہدایت. بے شک, بے شک. اور پھر جو ہدایت نبی کریم سے ملی ہو, ایسی ہستی, ایسی ذات پاک جو سراپا رشد ہے, جس کے وجود سے رشد پھوٹتا ہے اور رشد کی جاگ لگتی ہے, ایسے
کہ جو اس کے ساتھ جڑتا جاتا ہے وہ راشد بنتا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ مہدی بنتا جاتا ہے، اور ایک سبحان سلسلہ رشد و ہدایت کا تسلسل امت میں جاری ہے۔ اس لیے امت خود دائی کے منصب پہ ہے، امت خود رشد کی ذمہ دار فریضے جو ہے اس کو سونپا گیا ہے کہ بھئی آگے یہ مشن تم نے چلانا ہے، کیونکہ جس ہستی سے تم وابستہ ہو رشد و ہدایت اس کا اس درجے کا مشن ہے کہ پروردگار خود داد دے رہا ہے، انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ اے حبیب آپ ہی تو ہیں جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمانے والے اور رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اور پھر اصل رشد وہی ہوئی جس کی کڑی تاریخ سے آقا علیہ الصلوۃ ملتی والسلام کے آقا ساتھ علیہ السلام مل سے جاتی، کیونکہ منبع رشد و ہدایت آپ ہیں، اور اس درجے کا ڈاکٹر صاحب رشد ہے کہ نہ بول رہے ہیں، نہ کوئی تقریر، نہ لیکچر، نہ خطاب، نہ واز، سراپا رشد ہے کہ بندہ آ کے دیکھتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، سبحان چہرہ مبارک کی زیارت کرتا ہے، اور جسے قرآن نے کہا نا قد جاءکم برہان من ربکم، ایسا دائی اور ایسا راشد جو اس وجود کی دلیل بن کے کھڑا ہے لوگوں کے درمیان کہ آؤ مجھے دیکھو، میں جس کی طرف بلا رہا ہوں، جس رشد اور جس ہدایت کی میں بات کر رہا ہوں، اگر اس میں کوئی شک شبہ ہے تو مجھے دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اور عرب کا کوئی بیکورڈ بدو بھی آ کے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتا ہے تو کہتے ہیں یہ چہرہ تو کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ ایسا نورانی چہرہ۔ اسی سے آگے آپ تسلسل کے ساتھ تھوڑی سی روشنی اور بھی ڈال دیں۔ سیدنا رحمت للعالمین، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف رب العالمین سے کروایا اور اپنے محبوب کا تعارف رحمت للعالمین سے اب یہ کروایا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ تو مجھے آپ سے یہی رحمت للعالمین پہ بات کرنی ہے، آپ کی اجازت سے پہلے جی کلام بسم اللہ، بسم اللہ۔ جی قاسم صاحب۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، دل بھر گئے منگتوں کے لے کے، دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے پر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، بن مانگ
اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ يا نبي يا حبيب سلام عليك. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہمارا پروگرام اسماء النبی، اور اب جو اسم نبی جس پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناظرین یہ آپ کا وہ اسم پاک ہے کہ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے چند منٹ نہیں بلکہ ماہ و سال چاہیے. یہ تو آپ کا وہ اسم مبارک ہے اور آپ کی وہ صفت مبارک ہے کہ جس کے گواہ انفس و آفاق ہیں، حشرات الارض ہیں، زمین پر چلنے والے انسان، جانور، تمام سب کچھ ہیں، اور اسی طرح سے افلاک میں ستارے اور سیارے گواہ ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. ہم صرف برکت کے لیے اپنے مہمانوں سے 2-2 منٹ اس پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی ان میں آ جائے جو آپ کی رحمت للعالمین کے فیض سے فیض یاب ہو رہے ہیں. شاہ صاحب، سیدنا رحمت للعالمین، ایک تو آپ کی رحمت اور پھر عالمین کے لیے بس آپ سے تبرکن گفتگو 2-3 منٹ چاہیے. یقیناً یہ بہت ہی جامع اسم مبارک ہے. بالکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ رب العالمین ہے، جہاں تک ربوبیت ہے یقیناً ساری کائنات کا خالق و مالک پالن ہار رب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری کائنات، ساری مخلوقات، ساری موجودات کے لیے حضور سرور کون و مکان آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے ہیں. صحیح. اور چونکہ اس کو بالکل بریفلی سمرائز کرنا ہے، آپ نے جیسے کہا، میں بریفلی سیدنا علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ بالکل کوئکلی پڑھ دوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا رحمت ہونا وقونہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للجمیع باعتبار انہ علیہ الصلوۃ والسلام واسطۃ الفیض الہی علی الممکنات علی حسب القوابل، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا اس کا معنی یہ ہے کہ تمام ممکنات اور موجودات جو مخلوقات ہیں ان کو فیض الہی، فیض ان تک پہنچنے کا واسطہ، سبب اور ذریعہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یعنی فقط جن و انس کی بات نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی بقا کے لیے، اپنی ایگزسٹنس کے لیے اس نور کا، اس برکت و خیر فیضان رحمت کا محتاج ہے. اس کی الگ آگے کیٹیگرائز کیا علماء نے، رحمت عامہ بھی ہے، رحمت خاصہ بھی ہے. اور فرماتے ہیں اسی لیے حدیث پاک میں یہ ارشاد ہوا کہ اول المخلوقات ولذا کان نور صلی اللہ علیہ وسلم اول المخلوقات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اول المخلوقات، جیسے حدیث پاک میں ہے یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اول، چونکہ یہ آقا کی رحمت کی محتاج ہے کل مخلوقات، ساری خدائی، لہذا محتاج الیہ ہونے کا ہونا پہلے ضروری ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات کا نقش اول، مخلوق کا پہلا فرد، پہلا نقش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا، اور اس کے نور کو بکھیر کے، نور کو تقسیم کر کے، فیض کو عام کر کے ارض و سما کی ساری کائنات کو آباد کر دیا. اور یہ فیضان رحمت فقط سرکار کی ظاہری حیاتی نہیں، ظاہری حیات طیبہ، مکی، مدنی، عرشی، فرشی حیات طیبہ، برزخی حیات طیبہ، اور آخرت میں بھی آپ کے فیضان رحمت اللہ عالمین کا پرچم یہ بلند ہوگا. اور مجھے صاحب، عالمین ایک تو عالم دور کو کہتے ہیں، جیسے عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت. اور ایک عالم کیفیت کو بھی کہتے ہیں، غم کی، حزن کی، ملال کی کیفیت. تو آپ تمام کیفیات میں بھی ہمارے لیے رحمت اور تمام ادوار میں بھی آپ ہمارے لیے رحمت. بے شک. ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اونٹ نے گلا کیا، یا رسول اللہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، وہ بھی آپ کی رحمت کا منتظر. اب یہ رحمت للعالمینی کے مظاہر جو ہے نا جی، ہر مخلوق میں آپ کو دکھائی دیں گے. رب العالمین، رحمت للعالمین. اب رینج جو ہے وہ خود ہی پتہ چل گئی کہ محبوب جس کا میں رب ہوں اس کے لیے تو رحمت. سبحان. اب تفصیل میں چونکہ جا نہیں سکتے، جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں تیری رحمت ہے. اب رینج تو یہاں سے پتہ چل گئی. اور رحمت خود کیا ہے؟ رحمت کو ڈیفائن جو مفسرین نے کیا ہے
وہ کہتے ہیں رحمت اس واسطہ فیض کو کہتے ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان کام کر رہی ہے، رابطے کا کام کر رہی ہے، واہ واہ واہ، اور اس سورس کے ذریعے ہر مخلوق، اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، انبیاء بھی، رسل بھی، ملائکہ بھی، حیوانات بھی، جمادات و نباتات بھی، اپنے بھی، بیگانے بھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کافر و مسلم کی بھی قید نہیں واہ ہے، واہ، کیونکہ رحمت للعالمین میں وہ بھی شامل ہے۔ بالکل یہاں وہ جوش آیا ایک ہندو شاعر کو، وہ کہتا ہے کہ پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ واہ، یہ آقا کی رحمت للعالمینی کے مظاہر جو ہمیں دنیا کی تمام مخلوقات کے اندر، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت کا نفوذ ہے، اس کی میرے خیال میں جو مجھے وجہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال چونکہ رب العالمین ہے، تمام عالمین میں اس نے اپنے محبوب کی محبوبیت کو ودیت کر واہ رکھا، واہ واہ، وہ چاہے یا نہ چاہے وہ ان سے محبت کرے گا اور محبت رکھے گا، کیونکہ وہ رحمت ہیں۔ واہ واہ، جب رحمت ہیں اور منبع رحمت ہیں تو جو ان سے فیض یاب ہو رہا ہے وہ ان کا مداح ہے، وہ ان کے گن گا رہا ہے، ان کے نام لے رہا ہے۔ بہت شکریہ جناب علامہ شہزاد مددی صاحب، بہت شکریہ جناب شیخ پیر سید علی رضا بخاری صاحب، آپ تشریف لائے اور خاص طور پر ہماری دعوت سے آپ اسلام آباد سے تشریف لائے، آپ کا تہ دل سے ممنون ہوں۔ اور ناظرین، آج جن اسماء النبی پہ گفتگو ہوئی، سیدنا الدائی، سیدنا الراشد، سیدنا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہی ہے کہ آپ کی دعوت سے، آپ کے رشد سے اور آپ کی رحمت سے ہم تب ہی فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ نقطہ ایک ہی ہے، جب ہم آپ کی اتباع اور اطاعت کریں گے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ نہ آپ کی دعوت ہم پر فیضیاب ہو سکتی ہے، نہ آپ کا رشد، آپ کی رشد، اور نہ آپ کی رحمت۔ بات وہیں آ کے رکتی ہے۔ ہم نے کبھی غور تو کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن کے معمولات کیا تھے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ آپ صبح جاگتے کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے؟ ہم اور ہمارے نوجوان نسل آج، مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات یہ دیکھ کر کہ ہمارے بچے اپنے بڑوں سے جب ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کو ہاتھ ملانا نہیں آتا، 4 انگلیاں آگے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ملانے کا انداز کیا تھا؟ آپ پورا ہاتھ ملاتے تھے اور یہ چیز پیوست ہو جاتی تھی دوسرے کے ہاتھ میں، اور اس وقت تک آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب دوسرا نہیں چھوڑتا تھا۔ اور ہم اتنے کیجول کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے۔ اتباع وہی ہمارا مرکز و محور ہے ہماری دنیا میں اور اخروی کامیابی کی، بس وہی ایک راستہ ہے جو آپ کا راستہ تھا۔ آپ صحابہ اکرام کے ساتھ چلتے جا رہے تھے، ایک مرتبہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اچانک آپ نے دیکھا کہ عمر ساتھ نہیں ہیں۔ صحابہ سے پوچھا عمر کہاں رہ گئے؟ کہا یا رسول اللہ لگتا ہے پیچھے ہیں۔ مڑ کے دیکھا تو آپ پیچھے کھڑے تھے۔ راستے میں ایک نالی سی آ گئی تھی جس کو عبور کر کے نبی کریم اور صحابہ آگے چل دیے، حضرت عمر پیچھے ہی کھڑے تھے۔ عمر کو آواز دی، عمر آگے کیوں نہیں آ رہے؟ آپ خاموش۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا عمر میں پوچھ رہا ہوں آگے کیوں نہیں آ رہے؟ بڑی لجاجت سے کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ چلتے تھے نا تو میں آپ کے ایک ایک قدم کو دیکھتا تھا، آپ کون سا قدم اٹھاتے ہیں، پہلے کون سا اٹھاتے ہیں، بعد میں کون سا اٹھاتے ہیں، میں وہی اٹھاتا تھا۔ جب یہ نالی پار کی آپ نے تو میری نظر خطا ہو گئی تھی، میں دیکھ نہیں سکا کہ اس کو عبور کرتے ہوئے آپ نے بایاں قدم پہلے اٹھایا یا دایاں اٹھایا تھا، میں بھول گیا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ میں کیا کروں۔ اتنی اتباع اور اتنی سینسٹیویٹی ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کی اطاعت میں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حاجی عبدالرزاق صاحب کے لیے، حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے، حاجی اقبال صاحب کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ چمن اور گلشن آباد رکھے جہاں سے قال اللہ تعالیٰ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو پروگرام اسماء النبی سے اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ نئے اسماء کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، اور آخر میں کلام جناب قاسم مدنی سے۔ سر سے پا تک ہے ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے
صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، تم سے اس بیمار کو صحت ملی، تم سے اس بیمار کو صحت ملی، جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب، جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب، روز محشر ایک تیرا آسرا، روز محشر ایک تیرا آسرا، سب سوالوں کا جواب لاجواب، سب سوالوں کا جواب لاجواب، لاجواب، سب سوالوں کا جواب لاجواب، سب سوالوں کا جواب لاجواب، ہے حسین محو جمال روئے دوست، ہے حسین محو جمال روئے دوست، اے نکیرین اس سے پھر لینا حساب، اے نکیرین اس سے پھر لینا حساب، لینا حساب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، 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 خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، میری غامی ہے تیری شان کریم، میری غامی ہے تیری شان کریم، پرستش روزے قیامت کا جواب، پرستش روزے قیامت کا جواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، یا نبی سلام